یہ سن لو، آپ جس زمانے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پیتھیٹکلی ہمارا ایجوکیشن سسٹم دنیا کا 3rd کلاس ایجوکیشن سسٹم ہے. اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ 3rd کلاس کا 3rd کلاس ہے. ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو مارکنگ میکینزم ہے وہ 3rd کلاس کے 3rd کلاس کا 3rd کلاس ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی پیپرز چیک کیے جاتے ہیں الا ماشاء اللہ، ایکسیپشنز آر آلویز دیر، مستثنیات ہر جگہ پہ پائی جاتی ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، فرض شناس لوگ بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن اکثر اساتذہ ہی وہاں پہ پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ بچے کا بہت ہی کریڈیبلٹی سے، بہت ہی انٹیگریٹی سے، بہت ہی ایکویٹی سے، جسٹس کو، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بچے کے نمبر دینے ہیں یا اس کے کاٹنے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ. وہاں پہ پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ ایک پیپر کے 40 یا 50 روپے مل رہے ہیں ہمیں، دن کو کتنے پیپر چیک کرنے، کتنے پیسے بنانے ہیں. سمجھ آ رہی میری بات؟ اب یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ ایک بندہ یہ سوچ کے گیا ہوا ہے کہ میں نے پیسے بنانے ہیں پیپر چیک کر کے. آپ کے ایک ایک حرف کو کلاس ٹیچر کی طرح، سبجیکٹ ٹیچر کی طرح وہ چیک نہیں کرے گا. اور بائی دا وے ایک ایک حرف کو، ایک ایک ورڈ کو چیک کرنا ہر حالت میں ممکن بھی نہیں ہوا کرتا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اس طرح کے حالات میں تو بالکل بھی ممکن نہیں ہوتا. وہاں پہ فوراً فیصلہ دینا ہوتا ہے، ٹک یا کراس. اس سے اوپر ایک مصیبت یہ ہے کہ آپ اس کی ری ایویلیویشن نہیں کروا سکتے، جسٹ کاؤنٹنگ کروا سکتے ہیں. دیٹس وائی آئی سے کہ 3rd کلاس کے 3rd کلاس کا 3rd کلاس. اب اس 3rd کلاس سسٹم سے آپ نے 1st کلاس بن کے کیسے نکلنا ہے، یہ وجہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری باتیں. ورنہ یہ باتیں آپ سے کرنے والی ہیں نہیں. آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس ملک میں اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو اگر امریکہ میں 1st ڈویژن لینے والا بچے کو 1 گنا محنت کرنی ہوگی تو پاکستان میں 1st ڈویژن لینے والے بچے کو 10 گنا محنت کرنی ہوگی اس کے بعد بھی. کیونکہ یہاں پہ بدعنوانی، یہاں پہ کرپشن، یہاں پہ میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، یہاں پہ سفارش، یہاں پہ رشوت، یہ سب ہوتا ہے نا، اصل و رسوخ، ذرائع کا استعمال، سب کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے. اس سسٹم میں سے کیسے آپ نکل کے آئیں گے؟ ایون 1st ڈویژن لے کر بھی کیسے نکل کے آئیں گے؟ یہ وجہ ہے کہ میں آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ ایک ایسے ملک میں ہیں، خوش قسمتی سے کہیے یا بدقسمتی سے کہیے، کہ آپ کو ویسے بھی کمپٹیشن آج کل بہت سخت ہے. 25 سیٹیں موٹر وے پولیس کی آتی ہیں بھرتیوں کی، اور 3000 اپلیکیشن جاتی ہے. اب ان میں سے 2975 سیٹیں ہر حال میں وہ جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے ریجیکٹ ہونا ہے، ہونا ہی نہیں ہونا. چونکہ کتنی سیٹیں ہیں ٹوٹل جو آکیپائی ہونی ہے؟ 25 ہیں. 2975 لوگوں نے ہر حال میں ریجیکٹ ہونا ہے. Now this is your decision that you want to fall in 25 seats, 25 candidates, or you want to fall and lag behind in 2975. It's your decision. کیا کریں گے آپ اس ملک میں مجھے بتائیں؟ آپ کی انفلیشن، یہ میں کس پہلو سے بات کر رہا ہوں؟ ایک عامیانہ سا پہلو ہے. یعنی تعلیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیسہ بھی دیتی ہے، عزت بھی دیتی ہے، سکون بھی دیتی ہے، کامیابی بھی دیتی ہے، راحت بھی دیتی ہے، سب کچھ دیتی ہے. تعلیم کا پیسے سے کوئی ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہوا کرتا علم کا. تاہم اسی علم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، اسی علم و فن اور ہنر اور سکلز اور نالج کی بیس پر ہم کوئی جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ انیویٹیبل ہے، ناگزیر ہے. اب مجھے بتائیں، اگر آپ کو ان بیسکس کا بھی پتہ نہیں ہوگا 9th میں بھی آگے کیا کریں گے؟ آپ آگے جا کے کیا کریں گے؟ ایسے کا کمپٹیشن ہوتا ہے، آپ کے دیگر فنون لطیفہ کے کمپٹیشن ہوتے ہیں. آپ کمپنی میں چلے جاتے ہیں کسی جاب کے لیے، آپ بزنس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بزنس آج وہ بزنس نہیں رہا جو پہلے زمانوں میں ہوا کرتا تھا. آج آپ کو کنسائنمنٹ اٹھانا ہے چائنا سے، شپنگ کروانی ہے اس کی، باہر کی دنیا سے آپ نے تعلقات بنانے ہیں، ان کو بزنس ای میلز ٹائپ کرنی ہے. لینگویج از کنسرنڈ. آپ کو بیسکس کا اگر علم ہی نہیں ہوگا، آپ کو اگر اسپیکنگ نہیں آتی ہوگی، آپ کو بیسک چیزوں کا رائٹنگ نہیں آتی ہوگی آپ کو، تو آپ کو جاب کیسے ملنی ہے؟ یعنی یہ پیڑ جو ساتھ لگا ہوا ہے، بہرحال ہم انسانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ہم انسانوں کا مسئلہ کارل مارکس نے بھی سلجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن حد یہ ہے
کہ اس سے بھی سلجھ نہیں سکا, وہاں بھی قتل و غارت ہی ہوئی ہے. یہ مسئلہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پیٹ تو ساتھ ہے. صبح مجھے ایک بچہ کہنے لگا, مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کی بات سن کے, میری کلاس کا بچہ ہے, اور چونکہ بچوں کو میری عادت کا پتہ ہے کہ میں سچ بولنے پہ کبھی بھی کچھ نہیں کہتا. میں نے کل کیوں نہیں آئے تھے, بلکہ 2 دن نہیں آیا, کہتا سر دل نہیں کر رہا تھا. تو میں نے کہا بیٹا جی آپ کیا سمجھتے ہو کہ مجھے دل کر رہا تھا آنے کا اسکول میں؟ کہتا سر کیا پتا. میں نے کہا نہیں کر رہا تھا. یہ شاپ کیپرز جو آپ کے ہیں, اگر یہ پیٹ ساتھ نہ لگا ہوا ہو تو شوق سے انسان 1-2 دن ہی کام کرتا ہے, جاب کرتا ہے, بزنس کرتا ہے. شوق سے انسان واک کر سکتا ہے, کھیل سکتا ہے, کود سکتا ہے, ملازمت یا بزنس یا کاروبار نہیں کرتا. تو اگر یہ پیٹ ساتھ نہ لگا ہوا ہو, ہم نے 6ٹھی کلاس میں ایک جملہ پڑھا تھا, ہمارے اساتذہ نے ہمیں سمجھایا بھی تھا, مجھے آج تک یاد ہے, اور وہ جملہ یہ تھا کہ انسان بنیادی طور پہ کاہل اور سست واقع ہوا ہے. ایسے ہی ہے, یعنی اگر یہ پیٹ ساتھ نہ لگا ہوا ہو, آپ کو جاب نہ کرنی ہو, پیسہ اگر آپ کو نہ چاہیے ہو, تو یہ سارے کے سارے بازار, گلیاں, شاہراہیں آپ کو بالکل سنسان نظر آئیں. لوگ گھروں میں لیٹ رہے ہوں, پڑے ہوئے ہوں, سو رہے ہوں, بیٹھے ہوئے ہوں, انجوائے کر رہے ہوں, گپ شپ کر رہے ہوں, بازار آپ کو سنسان نظر آئیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مشقت میں سرگرداں کرنے کے لیے بھیج دیا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے معاشرے کا اچھا فرد بننا ہے, نہیں بننا؟ آپ کی گفتگو سے معلوم ہونا چاہیے نا کہ ایک اچھا پڑھا لکھا بچہ ہے, ماشاءاللہ. لوگ تعریف کریں کہ کتنے اچھے والدین ہیں بچے کی, کتنی اچھی تربیت ہوئی ہے, اس کے اساتذہ کتنے اچھے, بچہ کتنا اچھا ہے. یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. اب ایگزامینر یہ ساری چیزیں نہیں دیکھے گا, وہ اس چیز کو دیکھے گا کہ یہ آپ نے کیسے لکھ کے اس کے پاس بھیج دیا ہے. اگر آپ کی رائٹنگ امپرووڈ نہیں ہے, اگر آپ کی کیلیگرافی, اگر آپ کی خطاطی اچھی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ سمجھ لو کہ ہی از ناٹ اے روبوٹ, ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر, کہ وہ مشین نہیں ہے, وہ ایک انسان ہے. وہ امپریشن لے گا, پہلے 2-3 سوالات چیک کرنے کے بعد اگر تو وہ سوالات صحیح ہوئے تو اس نے اب بنانے ہیں پیسے, ٹک کرتے جانا ہے. این ممکن ہے صاحب گھر سے ناراض ہوں اور موڈ اچھا نہ ہو تو کراس بھی لگ سکتا ہے. کس کی بیس پر؟ اس امپریشن کی بیس پر. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, پھر بتا دوں, اکثر بدقسمتی سے, اس لیے کہ اساتذہ کی تنخواہیں اور سیلریز بھی اس طرح سے نہیں ہوتی اتنی زیادہ کہ یعنی وہ بوتھ ہینڈس کو میٹ کر سکے. اینی ویز, یہ آپ کے مسائل ہیں کہ آپ کو ان بیسکس کے بارے میں علم نہیں ہوتا. کوما پتہ چل گیا, کولن. سب سے بڑی غلطی میں نے جو دیکھی ہے اردو کے پیپر میں بھی اور انگلش کے پیپر میں بھی, وہ کیا غلطی ہے کہ آپ یاد رکھنا, پنکچویشن مارکس, 2 پنکچویشن مارکس کبھی بھی اکٹھے نہیں کیے جاتے. 2 پنکچویشن مارکس میرا نہیں ہے, سارا دل کا ہے. 2 پنکچویشن مارکس کبھی بھی اکٹھے نہیں کیے جاتے. بچے کیا کرتے ہیں, ہیڈنگ دیں گے, کالن لکھ کے آگے ہائفن ڈال دیں گے, اور اردو والا ہائفن. انگلش میں یہ اس کو جرک نہیں دیا جاتا. انگلش میں اگر ہو تو ایسے ہو, لیکن ایسے بھی نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے, یہ یاد رکھنا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 2 پنکچویشن مارکس آپ نے اکٹھے فرما دیے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں کرنا, اردو میں بھی نہیں کرنا. سو کراس اردو میں کریں گے یہ بھی غلط ہے. یا تو آپ کالن یوز کریں گے یا آپ ہائفن یوز کریں گے. ان دونوں کا فنکشن ڈفرینٹ ہے. کالن آپ تب یوز کرتے ہیں جب کوئی ریفرنس دینا ہو. مثال کے طور پر آپ لکھتے ہیں قائد اعظم سیڈ, تو سیڈ کے بعد آپ بنا سپیس دیے یہ کالن لکھیں گے, سپیس دیں گے, اور جو بات انہوں نے من و ان کہی ہے اس کو کوٹ کریں گے, اس کا حوالہ دیں گے, اس کو سائٹ کریں گے, CITE, اس کا ریفرنس دیں گے. آپ ڈبل کوٹیشن مارکس یا انورٹیڈ کاماز آپ ان کو کہتے ہیں, چونکہ مڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, الٹے, اس لیے ان کو انورژن کہتے ہیں. انورٹیڈ کاماز ہوتے ہیں. تو وہاں سے آپ بات سٹارٹ کریں کہ منو ان ایگزیکٹ ہو بہو مو کے الفاظ جو ان سے نکلے ہیں وہ کہنے کے بعد فل سٹاپ ہوگا, اور اس کے بعد کوٹیشنز کو آپ کلوز کر ڈالیں گے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ ہائفن کا فنکشن ڈفرینٹ ہے, وہ بالکل ایک دوسری چیز ہے. اس کی مسٹیک آپ نے نہیں کرنی.